کو, ہم مسلمانوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی بہت واضح مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی۔ ایک تھے حضرت خضر علیہ السلام اور ایک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دنیا میں یہ ہم نے بتایا کہ کچھ کام، جتنے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی حکم سے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، کچھ چیزیں اللہ کی تکوینی نظام کا حصہ ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کی تشریعی نظام کا حصہ ہیں۔ ایک ہے شریعت اور ایک ہے دنیا میں ہونے کی چیزیں تکوینی نظام۔ حضرت خضر علیہ السلام جس مقام پر فائز تھے وہ تکوینی نظام تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کون سے کام سے اللہ راضی ہوگا اور کس کام سے اللہ ناراض ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کام بالکل الگ تھا۔ اب وہ گئے، ایک آدمی نے ناؤ میں بیٹھا لیا، انہوں نے کہا بھی موسیٰ علیہ السلام سے آپ رہ نہیں سکتے ہمارے ساتھ، اس لیے ظاہر سی بات ہے ان کا کام پورا الگ، اور یہ شریعت کے نبی۔ بیٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہنے آپ پریشان نہ، آپ ہم صبر کر لیں گے، آپ کچھ بھی کریں گے ہم پوچھیں گے نہیں۔ اب راستے میں ندی آئی، لوگوں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام میں پہچانتے تھے نیک لوگ ہیں، اور دیکھا ساتھ میں اور دو وہ بھی نیک لگ رہے ہیں، فری میں بیٹھا لیا ناؤ میں، پیسے نہیں لیے۔ آدھے راستے میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ناؤ کا ایک پٹرا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو ناؤ والوں نے احسان کیا، فری میں بٹھا لیا، اور آپ نے ان کا پٹرا توڑ دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو حضرت خضر نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ کا راستہ الگ ہے بالکل، میرا الگ ہے۔ یہی اب جس کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وہ تو یہی سمجھے گا آخر ایسا کیوں کر دیا کرنے والے۔ اچھا خاصا ایک احسان کا بدلہ تو یہ تھا کوئی احسان کرے اس کے ساتھ آدمی احسان کرے، نہ کرے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچائے۔ ایک آدمی نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا، ندی پار کرا دی، اور اس کو بجائے پیسے دینے کے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اس کی کشتی کا پٹرا توڑ دیا۔ تو بس دنیا میں جو ہوتا ہے آپ یہی سمجھ لیجئے، ہم کو اس کے پیچھے کی حکمتیں نہیں معلوم کیوں ہوا، اللہ نے کیوں کروایا۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی حکمت بتائی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا، جب بتائی تب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا اچھا ایسا ہوا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا معصوم خوبصورت، اور اچانک کوئی طبیعت خراب انتقال ہو گیا۔ اب آدمی سوچے اس بچے کے کیا قصور تھا، چھوٹا سا بچہ، ابھی اس نے دنیا کی بہاریں بھی نہیں، مار نہیں تھا تو دنیا میں بھیجا کیوں؟ پھر دنیا میں بھیجا بھی، تھوڑے دن رکھا بھی، اور بیماری بھی دی، اور اس کے بعد بلا لیا اپنے پاس۔ یہ سب اللہ کے تکوینی نظام ہیں، ان نظام کی حکمتیں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ آگے چلے، ایک بچہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا خضر علیہ السلام نے، اس کی گردن موڑ دی، مر گیا بچہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ ارے عجیب آدمی آپ، ایک اچھا خاصا بچہ اور اس کو آپ نے جان سے مار دیا، ظاہر سی تو قتل ہے نا، قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کی لائن الگ ہے ہماری الگ ہے اصل میں بالکل، اور آپ کو ٹوکنا ہی ہے ان کو۔ نبی کے سامنے اگر ایسا فعل ہو، کوئی کسی کو قتل کر دے، سراسر ناجائز ہے، ظلم ہے۔ نبی نہ ٹوکے تو بھی منع کیا تھا کہ ٹوکنا نہیں، کچھ بولنا نہیں۔ تو کہا اچھا معاف کر دیجیے، اب کچھ نہیں بولی۔ اور آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، پہلے زمانے کی طرح ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بھوک لگی تھی بہت زیادہ۔ بستی والوں سے کہا کہ بھائی کچھ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو، ہم مہمان ہیں۔ سارے بستی والے ایسے کنجوس تھے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جب بستی سے باہر نکل رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، بالکل بس اب گری تب گری ایسی حالت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم سے کم کچھ پیسے لے لیتے سیدھا کرنے کے، یہ بستی ایسی ہے، کچھ نہیں کھلایا انہوں نے ہمیں، کم سے کم کچھ لے لیتے، آپ نے فری میں سیدھا کر دیا۔ تب حضرت خضر نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تب پھر انہوں نے اپنے تینوں کاموں کی حکمتیں بیان کر، جب وہ حکمتیں آ گئیں سامنے تب سمجھ میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لائن ہی پوری الگ ہے، دنیا میں جو کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی کشتیاں، صحیح سالم جو کشتیاں تھیں وہ چھین لیتا تھا۔ تو اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا کہ اس کی کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس غریب کی کشتی کو چھین نہ لے۔
جب دیکھے کہ یہ ٹوٹی ہے تو اس کو چینے گا نہیں، اور یہ آ کر اپنا تھوڑے سے پٹرا ایک لگا لے گا، اس کی کشتی صحیح ہو جائے گی۔ اگر یہ صحیح سالم کشتی آگے پہنچ جاتی تو پوری کشتی چھین لیتا۔ اب بتائیے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ عمل اس کے لیے احسان تھا یا ظلم تھا؟ احسان تھا، لیکن جس کو نہیں معلوم وہ کیا سمجھے گا کہ ظلم کر دیا، کہ احسان کیا، احسان کا بدلہ ہے کہ اس کی کشتی توڑ دی۔ بہرحال یہ ایک لائن ہے، وہ بہت تفصیلات ہو جائیں گی اس سلسلے میں۔ بس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے تو ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو سحر اور جادو یہ حق ہے، یہ کسی کے اوپر کرا جا سکتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، کسی کے پاس ایسی طاقت کیوں آ جاتی ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے۔ ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں حسد بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ لوگ کسی کے پاس کوئی نعمت آئی تھی دیکھ کے جلنے لگتے، اور جب حسد کریں گے، جلیں گے تو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اپنی نعمتوں کو اس زمانے میں بہت زیادہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت غلط کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شادی بیاہ کے پروگرام یا اپنے مکانات باہر سے ایسا اچھا خوبصورت بناتے ہیں کہ 10 لوگوں کے آگے اس میں نگاہیں لگیں، یا شادی بیاہ کے پروگرام اتنے بڑے کرتے ہیں کہ لوگ آ کر حیران ہو جائیں کہ ارے انہوں نے ایسا زبردست کر دیا، اتنے آئٹم رکھ دیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حسد پیدا کرتی ہیں۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی شیطان ایسا ہوتا ہے کسی کے دل میں ڈالتا ہے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آدمی کو جب نقصانات ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو اسی کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کہ اپنی نعمتوں کو انسان چھپانے کا عادی بنے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے گندے سندے کپڑے پہنے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں تم اچھے کپڑے پہن سکو؟ کہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو وہ نعمت ظاہر ہونی چاہیے۔ تم اچھے لباس پہنو گے، اچھے کپڑے پہنو گے، کوئی ضرورت مند ہوگا وہ آ کر دیکھے گا کہ ان کی حالت صحیح ہے، اپنی ضرورت کا تم سے مطالبہ کر سکتا ہے، تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے، قرآن نے بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے پاس کوئی نعمت ہو تو اس نعمت کو بیان کرو۔ ایک طرف تو یہ بھی حکم ہے، لیکن دوسری طرف حکم یہ ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ویکیدوا لک کیدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا سے جا کر بتایا، چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، پیغمبر اور نبی تھے، کہا دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، اس لیے کہ وہ بھائیوں کے مزاج سے واقف تھے کہ اگر تم اپنے بھائی سے بتاؤ گے تو وہ بھائی تم سے حسد اور جلن کرنے لگیں گے، پھر تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ان کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں ایسا اندیشہ ہو کہ ہماری نعمت کو دیکھ کر لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہاں پر اپنی نعمتیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ آج اکثر لوگوں کا حال یہی ہے۔ ہاں آپ اپنی نعمتیں، آپ کی اپنی اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، یا ایسا کوئی ہے جس سے آپ کو لگتا ہو کہ ہماری اس خوشی سے اس کو خوشی ہوگی، آپ وہاں اپنی نعمتوں کو ظاہر کیجیے۔